کے فرد کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے دوست احباب کو ویلکم کریں, اس کو دعوت دیں کہ خداوند کے گھر میں چلیں, آؤ میرے بھائی, آؤ میری بہن, ضرور ہے کہ تمہارے لیے وہاں پر برکت رکھی ہے. آپ کے وسیلہ سے اگر کوئی شخص تبدیل ہو جاتا ہے, آپ کے وسیلہ سے اگر کوئی شخص نجات کو حاصل کر لیتا ہے, آپ کے وسیلہ سے اگر کوئی برکت کو حاصل کر لیتا ہے, تو وہ برکت تو حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کی برکت آپ کے حصے میں بھی ہے. ہاللیلویا. تو ضرور ہے کہ ہم محبت ایسے نہیں ظاہر ہوتی, محبت ایسے نہیں ظاہر ہوتی. پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کھیر جب بھی بنتی یا عید والے دنوں میں تو کیا ہوتا تھا کہ ایک گھر اگر میٹھا بناتا ہے, بناتے تو سبھی تھے, لیکن ایک گھر اگر میٹھا کو بنا رہا ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ پہلے کیا کرنا کہ ہر گھر کو دیکھنا کہ بھی کس کس گھر کو دے کر آنی ہے, پھر اپنے گھر کا سوچتا تھا. لیکن آج وہ آہستہ آہستہ تمام کا تمام طریق, تمام جو طریقہ ہے, تمام کی تمام محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے. اور آخری وقت میں خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اب ہم نے دیکھا کہ روحانیت جو ہے وہ کیا ہے, باطنی قوت ہے, باطنی خاصیت ہے, باطنی طاقت ہے. جب ہم ایک الفاظ کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اس کے مد مقابل کو بھی جاننا چاہیے. یعنی دنیا میں ہر ایک لفظ اور ہر ایک بات کے لیے اس کے مد مقابل کوئی بات ضرور ہے, اس کے مد مقابل کوئی نہ کوئی اس کا جو لفظ ہے سامنے, جو اس کی ضد ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اس کی روحانیت کی جو ضد ہے, روحانیت کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے جسمانیت اور جسمیت. اس کو مادیت کہا جاتا ہے. اس کو جو مادہ پرست لوگ ہیں, جو مادیت پر یقین رکھتے ہیں, ان کے نزدیک روحانیت کوئی چیز نہیں ہے. وہ صرف ظاہری کو دیکھتے ہیں, وہ اس بات کو نہیں دیکھتے. اب یہاں پر ہم نے جان لیا کہ روحانیت باطنی کی بات کرتی ہے, اور مادیت جو ہے وہ جسمانیت کی بات کرتی ہے, وہ ظاہری کی بات کرتی ہے. یعنی روحانیت انٹرنل ہے اور جو مادیت ہے وہ ایکسٹرنل ہے. اب یہاں پر خداوند کا بندہ اس آیات کو بیان کرتے ہوئے بہت کچھ ہمارے لیے رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں, ایک بات بڑی ہی عجیب طریقے سے ہم نے اپنائی ہوئی ہے, عجیب طریقے سے اپنائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو لیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہم پر بنی ہوئی ہے, ہم زیادہ روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو لکھا ہے کہ روحانی آدمی کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے کہ پرکھ لیتا ہے, دوسرے کو کیا کرتا ہے. ہم روحانی اپنے آپ کو گردانتے ہیں, ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے روحانی ہیں. وہ کس انداز سے, وہ اس انداز سے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, دوسروں کو حقیر بیان کرنے کے لیے, دوسروں کے بارے میں اس طرح بری باتیں یا غیبت یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں, اور دوسرا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ نیچ ہے, وہ روحانی نہیں ہے, وہ جسمانی ہے, وہ اس لائق نہیں کہ وہ اس پوزیشن پر ہو, وہ اس لائق نہیں کہ اس. بہت سارے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہتر بنا کر بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس سٹیٹس پر لا کر بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ملیا ہے یہ مینوں ملنا چاہیے, کیونکہ میں دوسرے لفظوں میں بیان کرنا یہ چاہتا ہوں. میرے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں, میں اس قابل, وہ اس قابل نہیں ہے, میں اس قابل ہوں. اب اگر ہم ان آیات کو سب سے پہلے پڑھیں تو لکھا ہے ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے. جو لوگ اپنی انسانی حکمت کو لے کر چلتے ہیں, جو لوگ اپنے اندر جو عقل فہم دنیاوی رکھ کر چلتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ارتقاء تک پہنچ چکے ہیں, ہم روحانی اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہاں پر یہ بات بیان نہیں, وہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان الفاظ سے بیان نہیں کرتے,
ان الفاظ سے بیان نہیں کرتے جو ہمیں کیا کرتا ہے جی انسان نے سکھائی ہیں، جو باتیں ہمیں دنیا کی حکمت سے ملی ہیں ہم وہ باتیں بیان نہیں کرتے. کبھی ہم نے بنیاد کو نہیں دیکھا. ہم اکثر اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اکثر کیا کرتے ہیں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی پہلے سٹیپ کو نہیں دیکھا. ہم جو ہیں وہ چڑھنا تو اوپر چاہتے ہیں لیکن ہم پہلے سٹیپ پر قدم رکھنا نہیں چاہتے. ہم جو ہیں وہ کوئی چھت پر جانا تو چاہتے ہیں، ہم اس اسٹیج کو حاصل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی بنیاد نہیں دیکھی. یہاں پر ہم آیت پڑھتے ہیں تو آیت میں ایک لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، دو الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں. کون سے؟ روحانی شخص. یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ پرکھ لیتا ہے، لیکن کون پرکھ لیتا ہے؟ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کیا خاصیت ہو؟ کیا ہم نے پڑھا تھا روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ باطنی کیا ہے کہ آج ساڈا حال ہے ادھر ہے جی ادھر ہے یہی گل ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ میری آدرائیں جاندیاں تے تسی تھلے بیٹھے نیچے بیٹھنا اور لگاتار 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں پر کھڑے ہونا پریچ کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی. اتنے لوگوں کو لے کر چلنا تو ضرور ہے. جاگنے کے لیے ہم خداوند کے جلال کے لیے زوردار تاکہ زور سے پکڑ لیں. یہ چھاتی ہلی چاہیے ہٹکار کریے بشرطے کے لینٹر ہے، بشرطے کے لینٹر ہے. لیکن میرے عزیزوں جب خداوند کے حضور بیٹھتے ہیں کلام مقدس کو سنتے ہیں تو بی اٹینٹو. جب آپ ہوش میں بیٹھیں گے تو آپ برکت بھی لے کر جائیں گے. ہاللیلویا. تو ہم کبھی بنیاد کو نہیں دیکھتے. وہ کون شخص ہے جو کسی کو پرکھ لیتا ہے؟ وہ کون شخص ہے جو کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ لیکن یہاں پر لکھا ہے روحانی شخص. اگر ہمارے اندر باطنی خاصیت ہے ہی نہیں، اگر ہمارے اندر باطنی قوت ہے ہی نہیں، وہ روحانیت ہے ہی نہیں، ہم کس طرح دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو اس معیار تک پہنچنے کے لیے یہ یاد رکھیں خداوند کے مقدس کلام میں ہر ایک چیز کا معیار ہے، ہر ایک چیز کا پیٹرن دیا گیا ہے، ہر ایک چیز کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس معیار کو حاصل کریں، لیکن معیار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوگا. سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوگا. ہم یاد کر سکتے ہیں کہ جب ہم باغ عدن کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو وہاں پر کیا ہوا؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ جو بھی آج اس دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے کتنے ہزار سال گزر چکے، کتنے بھی سال گزر چکے، آپ کو ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ باغ عدن میں پیدائش کی کتاب میں ملے گی، کیونکہ وہاں سے ہی سب کچھ کا آغاز ہوا اور وہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے. ہمارے اندر وہی مسائل جو ہیں وہ بارہا ظاہر ہوتے رہتے ہیں. ہم انہی چیزوں کو لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہوا نے جب دیکھا کہ پھل جو ہے درخت پر موجود ہے، درخت لگا ہوا ہے، تو پھر سانپ کیا کہتا ہے؟ سانپ کیونکہ دشتی جانوروں میں سے کیا تھا؟ تیز اور چالاک تھا، وہ چتر تھا، وہ ہوشیار تھا، وہ جانور ہوشیار تھا. اور جب وہ ہوشیار تھا اس کو شیطان نے استعمال کیا اور اس نے کہا خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کی مانند بن جاؤ. خدا یہ بیان کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے لیکن تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ جب تم اس کو کھا لو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ نیک و بد کی پہچان میں جاننے والے بن جاؤ گے. اس کے بعد پھر کیا تھا؟ جاننے کے بعد کیا ہوا تھا؟ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی جاننے والے بن جاؤ گے. اب یہاں پر غور کریں، اس نے زندگی کی بات نہیں، زندگی کی بات
نہیں کی. اس نے ڈائریکٹ باتیں جو کی ہیں وہ کیا کی ہے؟ موت پر غلبہ، موت پر غالب آنا، پھر ہمیشہ کی زندگی کو لینا. پھر آخر میں وہ بیان کرتا ہے جو کفر ہے کہ آپ خدا کی مانند بن جائیں گے. آپ خدا کی، یہ وہی سازش، وہی چیز، تاثیر جو وہ اپنے اندر باغ عدن سے پہلے آسمان پر رکھتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کے تخت سے اپنا تخت کیا کروں گا؟ اونچا بناؤں گا، بڑا بناؤں گا، اور میں خدا ہوں گا. لیکن خدا جو ہے وہ اس بات کو جانتے تھے اور اس کو نیچے گرا دیا گیا. اور جیسے ہی دیکھیں اس نے زندگی کی بات نہیں کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس نے بنیاد کی بات نہیں کی، اس نے وہ باتیں کی جو اس سے آگے تھی. جو شخص ابھی تک پیدا ہی نہ ہوئے، روحانی طور پر پیدا نہ ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ وہ حیات کے پھل میں سے کس طرح کھا سکتا ہے؟ وہ جب تک غالب نہ آئے، لکھا ہے کہ جو غالب آئیں گے میں انہیں حیات کے درخت میں سے کیا کروں گا؟ کھانے کو دوں گا. لیکن اس نے بنیاد کی بات نہیں کی. اسی پتے وٹ کے نا تے کہنے اسی بھی درخت پھٹ دیتا ہے. اس طرح ہوتا ہے جی؟ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک کنویں کا پانی جو تھا پہلے دور میں اسی طرح ہوتا تھا کہ کنویں کے لوگ پانی کو استعمال کرتے تھے. آپ قرآن کے پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو وہاں پر کنووں کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ گزر بسر کرتے، ان سے پانی لیتے، مال مویشی کو پلاتے اور پھر خود بھی اپنے لیے استعمال کرتے. اب کنواں جو تھا وہ پانی استعمال کیا جاتا تھا. ایک دن اس میں کتا گر گیا، ایک دن اس میں کتا گر گیا، اور کتا جو تھا وہ پڑا رہا، اور آخر کار وہ کیا ہوا؟ ہری بات ہے، جب گرے گا پانی میں تو مر جائے گا. اور جب وہ مر گیا تو کافی دنوں کے بعد اس کنویں سے کیا ہونا شروع ہو گئی؟ اسمیل آنا شروع ہو گئی، بدبو آنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ بادشاہ یہ کنواں جو ہے اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اس میں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ پینے کے قابل نہیں رہا، تو اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا جی پانی نکالنا شروع کر دو. اس نے کہا پانی نکالنا شروع کر دو. اب لوگ لگاتار پانی نکال رہے ہیں، لگاتار وہ نکال رہے ہیں، لیکن اسمیل جو ہے، جو بدبو ہے، وہ لگاتار اس میں سے آتی جا رہی ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. اس نے کہا جی کہ ایک ہی چکر ہے کہ ہم پانی نکال رہے ہیں لیکن اس میں سے بدبو نہیں جا رہی. ایک سیاح جو بندہ ہونا تو کولوں لگ گیا. ایک عقل مند شخص ان کے پاس سے گزرا جس میں خدا حکمت تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس میں خداوند نے دانائی بخشی. کیا تھا؟ اس نے کہا